نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کے ضروری مسائل۔ قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کا نصاب کیا ہے، آج یہ مسئلہ بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ قربانی کے لیے چند شرائط ہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان پر قربانی ہے، کافر پر قربانی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ بالغ پر قربانی ہے، چھوٹے بچے پر قربانی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ عاقل پر قربانی ہے، مجنون اور پاگل پر قربانی نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پہ صاحب نصاب اور مالدار شخص پر قربانی ہے کہ کسی شخص کے پاس مال ہو اور وہ ضرورت سے زائد ہو، قرضے سے خالی ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے قربانی کا بھی وہی نصاب ہے، لیکن ایک چیز اس میں زائد ہے، جو قربانی ہے اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ کے برابر اس کے پاس نقدی ہو، یا اس کے پاس مال تجارت ہو، کسی کا دکان ہے اس میں تجارت کر رہے، کپڑے کا دکان ہے یا میڈیکل سٹور ہے یا اسی طریقے سے کریانہ سٹور ہے، جو بھی ہے، یا اسی طریقے سے ہوٹل ہے، تو مالی تجارت، سامان تجارت، اس شخص پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب ایک اور چیز جو زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ میں وہ چیز مستثنیٰ ہے، وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ جو گھریلوی سامان ہے اگر ضرورت سے زائد ہے اور سال بھر استعمال نہیں ہوتا تو اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے پاس 40,000 روپے موجود ہے، اب یہ چونکہ صاحب نصاب نہیں ہے، 52.5 تولے کے برابر اس کے پاس نقدی موجود نہیں ہے، اب حساب لگایا جائے گا۔ اگر اس شخص کے پاس اتنا سامان گھر میں موجود ہے کہ اس کا حساب لگا کے 52.5 تولہ کے برابر اس کا جو مقدار ہے اور رقم ہے نقدی وہ پہنچ جائے، تو پھر یہ شخص قربانی کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ زکوٰۃ میں وہ ضروری ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہو اس مال پر سال گزر جائے، پورا سال اس پہ گزرا ہوا ہو تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن قربانی میں یہ شرط نہیں ہے، قربانی میں مال کا ہونا ضروری ہے کہ شخص صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ اس کے پاس چاندی ہو یا اس کے برابر اس کے پاس نقدی ہو یا مالی تجارت ہو، یا ان سب چیزوں کو ملا کے اور جو زائد اس کے پاس سامان ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی ایسے ہے جو استعمال میں نہیں ہے، اب وہ حساب لگائیں گے کہ بھائی یہ مال زائد ہے، یا گھر میں کچھ برتن رکھے ہوئے ہیں، الماریاں ہے یا دوسرے کوئی سامان ہے جو استعمال میں نہیں ہے، تو وہ بھی حساب لگائیں گے اور اس نصاب کے ساتھ ملا کے قربانی کا نصاب برابر کریں گے۔ تو یہ چیز ہے قربانی کے نصاب میں۔ تو جس شخص کے پاس اتنا مال ہو تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، قربانی وہ کرے گا۔ اگر قربانی نہیں کرے گا تو وہ پھر گنہگار ہوگا، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ اس عتاب میں آئے گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس شخص کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری جو عیدگاہ ہے اس میں وہ قریب نہیں آئے۔ تو یہ حکم عام ہے۔ پھر گھر میں اگر بہت سارے افراد ہیں اور ہر ایک شخص وہ صاحب نصاب ہے تو وہ الگ الگ قربانی کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ گھر میں اگر 2 بھائی ہے، 3 بھائی ہے، ایک نے قربانی کر لیا تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے جس طرح زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ فرض ہے، جس طریقے سے نماز ہر شخص پر الگ الگ فرض ہے، جس طریقے سے روزہ ہر شخص
پر الگ الگ فرض ہے، اسی طریقے سے یہ جو قربانی ہے یہ ہر شخص پر الگ الگ واجب ہوگی۔ البتہ یہ بات ہے کہ قربانی ایک ہے واجب قربانی اور ایک ہے نفل قربانی ثواب کے لیے۔ واجب قربانی کس پر ہے وہ میں نے بتا دیا کہ کوئی شخص مسلمان ہو، دوسرے نمبر پہ وہ بالغ ہو، تیسرے نمبر پہ عاقل ہو، چوتھے نمبر پہ وہ صاحب نصاب ہو، تو اس شخص پر ابھی قربانی جو ہے یہ واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، باقی شرائط سب اس میں موجود ہے، مسلمان ہے، وہ عاقل ہے، بالغ ہے، لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قربانی کر رہا ہے، تو اب یہ قربانی واجب قربانی نہیں ہے، یہ نفل قربانی ہے اور یہ بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہم پر یہ قربانی لازم کیا ہے، اس سال میں ایک مرتبہ ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے اور اپنے حلال مال میں سے قربانی کرے، ایسا مال قربانی میں استعمال کرے کہ جس میں کسی قسم کا شیوہ نہ ہو، کہ بھائی یہ مال میں نے کہاں سے کمایا اس کو پتہ ہو۔ حلال مال کا استعمال کرے، اگر اس میں ایک پیسہ بھی اس میں حرام کا ہوگا قربانی ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قربانی کریں اور اپنے پاک اور صاف مال میں سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔